بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مشکلات و مصائب زمانہ گھیر لیں اس وقت مدد کے لیے علمدار حسینی کو کیسے بلایا جاتا ہے؟ جب ڈاکٹر جواب دے دیں تو اس وقت باب الحوائج ابو الفضل العباس کے توسل سے کیسے شفا ملتی ہے؟ آپ سے توسل کے وہ طریقے جن سے ہر دعا پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، صرف 10 منٹ کا عمل جس سے ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ توسل عباس ابن علی علیہ السلام اور شعبان اور رمضان کے مہینے، تو پھر مشکلوں اور مصیبتوں اور بیماریوں کی کیا مجال کہ وہ ٹھہر سکیں؟ مولا علی علیہ السلام کو آپ کی دنیا میں آمد کی خوشی کیسے ملی اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کی نظر یا حاضری کیسے دی جاتی ہے؟ حضرت عباس کے توسل پر امام زمانہ کا کیا حکم ہے؟ یزید بھی آپ کی دلیری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھی ڈر کر بھاگ جائیں۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کے تیور بدلے ہوئے ہوں۔ عباس اس مرد کو کہتے ہیں جو انتہائی شجاع، پیش قدمی کرنے والا، بہت روب و دبدبے والا اور بہت جم کر لڑنے والا ہو۔ میدان جنگ میں بپھرے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ اس حسینی شیر کی 26 ہجری 4 شعبان کو خانہ امیر المومنین میں تشریف آوری ہوئی۔ امیر المومنین کو اس دن یہ خوشخبری کیسے ملی؟ کمبر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین مولا علی علیہ السلام مسجد نبوی میں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ سے کوئی حاجت طلب کی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کمبر گھر جاؤ اور پیغام بھجواؤ کہ گھر میں فلاں جگہ ایک ٹوکری رکھی ہے، وہ دے دیں۔ کمبر کہتے ہیں میں نے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو فضہ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں کمبر ہوں، مولا نے اس طرح کی ٹوکری منگوائی ہے۔ فضہ نے کہا یہاں ٹھہرو، میں واپس آتی ہوں۔ کمبر کہتے ہیں مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنے میں فضہ آ گئی۔ میں نے اس قدر انتظار کرانے کا سبب پوچھا تو فضہ نے بتایا کہ امیر المومنین کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے جو اس قدر حسین ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں خوشی خوشی ٹوکری لے کر وہاں سے نکلا اور وہ ٹوکری آقا کی خدمت میں پیش کی۔ جب امیر المومنین اعرابی کو وہ ٹوکری دے چکے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے کمبر، میں تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہا ہوں، اس کا کیا سبب ہے؟ میں نے عرض کیا میرے سید و سردار، میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ بات سنی تو اللہ اکبر کہا اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے اپنی پیشانی سجدہ میں رکھ دی۔ پھر آپ گھر پہنچے اور حضرت عباس کو سینے سے لگایا، پیشانی، چہرے اور بازوؤں پر بوسہ دیا اور دیر تک اپنے فرزند کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ عباس علمدار علیہ السلام کے 28 سے زیادہ القابات ہیں۔ ان میں ایک لقب ہے باب الحوائج۔ آپ کو باب الحسین بھی کہتے ہیں۔ آپ کے روضہ اقدس کے اندر چند اشعار لکھے گئے ہیں جن کا مطلب ہے کہ آپ باب الحسین ہیں۔ آپ کی پناہ لینے کی امید کبھی نہیں ٹوٹتی۔ آپ وہ باب حتہ ہیں کہ جس کے گوشے میں جم کر بیٹھنے والا بے خوف ہو جاتا ہے۔ اے مانگنے والو، یہیں بیٹھ کر مانگو اور توسل کرو کیونکہ یہی انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ جناب عباس کی نظر یا حاضری سے کون واقف نہیں، جس سے لوگوں کے بڑے بڑے کام نہایت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اس میں نظر کی جاتی ہے کہ اے باب الحوائج عباس ابن علی ابن ابی طالب، میرا فلاں کام ہو جائے یا میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو میں یہ چیز آپ کی نظر کروں گا یا اس چیز کی حاضری دوں گا، اور یہ نظر یا حاضری اللہ کے حکم سے قبول ہو جاتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی نظر یا حاضری مومنین کو کھلائی جاتی ہے اور اس کا ثواب حضرت عباس علیہ السلام کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ امام زمانہ بھی حضرت عباس علیہ السلام کو وسیلہ بنانے کا حکم دیتے ہیں۔ کم المقدسہ کے بعض علماء کا بیان ہے کہ ایک بڑے صاحب عرفان عالم کو ایک مشکل درپیش تھی۔ انہوں نے امام زمانہ سے توسل کیا اور مسجد جمکران میں حاضری دیتے رہے، لیکن ایک مدت تک اجابت کا اثر ظاہر نہ ہوا۔ پھر ایک رات مسجد جمکران میں امام زمانہ سے مخاطب ہوئے، اے میرے آقا و مولا، میں اپنی قضائے حاجت کے لیے آپ سے توسل کر رہا ہوں لیکن کوئی اثر اجابت نہیں پاتا ہوں۔ آپ میرے امام ہیں، میری گردن پر آپ کا حق کے اطاعت ہے۔
کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے امام کو چھوڑ کر کسی اور کا توسل کروں؟ میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے علاوہ کسی بھی ہستی کا واسطہ دوں، حتیٰ کہ حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج کے توسل کو بھی آپ کے ہوتے ہوئے مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد ان پر حزن و بکا اور انکساری قلب غالب آ گئی اور انہوں نے سنا کہ کوئی فرما رہا ہے، ہمارے چچا ابو الفضل کو وسیلہ بنانے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں ہمارے محترم چچا کا واسطہ دیا کرو اور کہا کرو یا ابا الغوث ادرکنی۔ سرکار ابو الفضل کی حاجتیں پورے کرنے کی حکایات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور شاعروں نے آپ کی حاجت روائی کی مدح میں قصیدے کہے ہیں۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ باب الحوائج وہ ہے کہ جسے جب بھی کوئی خوف زدہ شخص اپنی حاجت کے وقت پکارے تو وہ اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ میرے لیے باب الحوائج ابو الفضل العباس ہیں، جن کے دونوں ہاتھ تو کاٹ دیے گئے لیکن آپ کے ہاتھوں کی سخاوت اور بڑھ گئی اور تیز بارش کی طرح برسنے لگی۔ عباس علمدار وہ شخصیت ہے کہ میدان کربلا میں علمداری آپ کے نام کے ساتھ ایسی جچی کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ ٹھہر گئی۔ جب کربلا کا لوٹا ہوا سامان یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس میں علم عباس بھی تھا۔ یزید کی نظر جب علم پر پڑی تو اس نے غور سے دیکھا کہ علم قبضے اور دستے کے علاوہ کسی جگہ سے محفوظ نہیں، تو وہ علمدار کی ہیبت اور جرأت سے حیران رہ گیا اور 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹھا، اور پھر حاضرین سے کہنے لگا، اس علم کی طرف دیکھو، اس کے قبضے کے علاوہ ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ کے نشانات ہیں۔ قبضہ کا سلامت رہنا علمدار کی شجاعت کی دلیل ہے۔ علمدار نے تمام بار بڑے صبر و جرأت سے سہے اور علم کو گرنے نہیں دیا۔ فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے، اور یہ عباس کے حق میں دشمن کا اعتراف ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس دکھی دلوں کا سہارا اور پریشان لوگوں کے لیے پناہ گاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو الفضل کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ وہ سلطان دین کے لیے پناہ گاہ بنے، اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں مستجار یعنی پناہ گاہ کا تمغہ عنایت فرمایا۔ آپ کا وہ فیض شہادت کے وقت سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ آپ ہر دکھی شخص کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ آپ ہر مصیبت زدہ اور تکلیف زدہ کے لیے پناہ گاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جس نے بھی کسی مصیبت میں آپ کو پکارا تو آپ کی برکت سے اس کی مصیبت دور ہوئی، اور جس نے کسی مشکل وقت میں آپ سے استغاثہ کیا تو اس کی مشکلات آسان ہوئیں۔ آپ بچانے والے محافظ ہیں۔ آپ کے روضہ مبارک کی تاریخ میں ہے کہ سعید نامی ایک مومن بیمار ہوا، اسے دل کی تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا، تو وہ حضرت ابو الفضل کے روضہ پر آیا اور اس نے آپ کا واسطہ دے کر اللہ سے شفا طلب کی۔ اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی اور اس کی تمام بیماری دور ہو گئی۔ اس پر شاعر نے نظم لکھی کہ ہم نے حضرت عباس سے پناہ طلب کی، انہوں نے ہم پر کرم نوازی کی۔ ہم نے دل کی تکلیف اور اس کے زخموں کی دوا کی التجا کی تھی۔ بیماری کے بعد اللہ نے سعید کو عافیت کا لباس پہنایا، خدا نے دل کے زخموں کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ اب باب الحوائج ابو الفضل کے توسل کے 2 عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، دکھ درد، بیماری، مصیبت، غربت، تنگ دستی، رکے ہوئے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کریں، اور نتیجہ خود دیکھ لیں۔ کیونکہ آپ کا ایک لقب المستعجل بھی ہے، جس کا مطلب ہے تیز رفتاری سے مدد کرنے والا۔ عباس کے عدد 133 ہیں، اس لیے یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کے لیے بے حد مجرب ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ حضرت عباس کو ان کے اسم مبارک کے اعداد کے مطابق 133 مرتبہ بطور توسل ان الفاظ سے پکارا جائے، یا کاشف الکربی ان وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ موالی السبتین میں علامہ مازندرانی فرماتے ہیں کہ اپنی مشکلوں میں حضرت ابو الفضل کو وسیلہ بنائیں اور مشکل رفع ہونے تک روزانہ 133 مرتبہ درود پڑھیں، اور پھر 133 مرتبہ یا عباس کہیں، اور پھر 133 مرتبہ درود پڑھیں تو آپ کی حاجت روائی ضرور ہوگی۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے.